آخر میں منکرین توسل کا ایک شبہ عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ منکرین توسل ایک بات کہتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ چوتھی بات ہے اور آخری بات ہے۔ منکرین توسل ایک بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ توسل لینا یہ ایسا طریقہ ہے کہ جو مشرکین کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا طریقہ کیا بیان فرمایا؟ مشرکین یہ کہا کرتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ بت ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ تو منکرین توسل یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھیں، وہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کو وسیلہ بناتے تھے تاکہ بت انہیں خدا کے قریب کر دیں، اور جو لوگ توسل کے قائل ہیں یہ انبیاء، صلحاء، شہداء کو وسیلہ بناتے ہیں تاکہ اللہ ان کی دعا قبول کر لے۔ تو جو کام مشرکین کرتے تھے وہی کام یہ توسل کو جواز اور فراہم کرنے والے لوگ کرتے ہیں، تو دونوں ایک کام کر رہے ہیں۔ ہم اس کے جواب میں ایک بات عرض کرنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں دیکھیں آپ کی بات درست نہیں ہے۔ آیت مبارکہ کو بغور دیکھا جائے تو آیت میں باضابطہ یہ لفظ موجود ہے نعبدہم، مشرکین ان بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ گویا غیر اللہ کی عبادت کرنا، مصائب میں ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر ان کی عبادت کرنا، یہ عمل تھا ان مشرکین کا۔ جبکہ ہم جو توسل کے قائل ہیں، ہم جس ہستی کو اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں، ہم لوگ اس ہستی کو پوجتے نہیں، اس کی عبادت نہیں کرتے اور اس کو حاجت روا اور مشکل کشا نہیں سمجھتے، بلکہ ہم اس کا واسطہ دے کر مانگتے خدا سے ہیں۔ گویا مشرکین انہی سے مانگتے تھے اور انہی کی عبادت کرتے تھے۔ مفسرین حضرات یہاں ایک بڑی عجیب بات فرماتے ہیں کہ دیکھیں، مشرکین دو قسم کے کام ان کے ہوتے تھے۔ بعض کاموں کے بارے میں نظریہ یہ ہوتا تھا کہ یہ بت وہ کام کر دیں گے، اور بعض کے بارے میں نظریہ ہوتا تھا کہ بت تو نہیں کر سکتے لیکن یہ خدا کے دربار میں اس کام کو لے جا سکتے ہیں۔ چھوٹے کاموں کے لیے بتوں کی عبادت، بڑے کاموں کے لیے بتوں کی عبادت کرتے تھے تاکہ خدا تک پہنچا دیں۔ جبکہ جو لوگ توسل کے قائل ہیں وہ اس بات کے ہرگز قائل نہیں ہیں، ہرگز اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ ان کے بارے میں یہ بات کی جائے کہ وہ ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ خدا تک پہنچائیں۔ تو ان کے طرز عمل میں اور ان کے طرز عمل میں بہت بڑا فرق ہے۔ مشرکین عبادت کرتے ہیں اور ہم عبادت نہیں کرتے، لہٰذا اس آیت کو پیش کرنا توسل کے متوسلین کے متعلق کہ یہ لوگ مشرکین والا کام کرتے ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے اور انصاف سے بہت دور ہے۔ اشکال نمبر 2، یہ لوگ ایک اور اشکال بھی پیش کرتے ہیں، اس کو بھی بڑی اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ لوگ اشکال یہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے پیغمبر جب یہ آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب کوئی بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کا دربار 24 گھنٹے کھلا ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے پکارو تو میں تمہاری پکار کو سنوں گا، میں جواب دوں گا، تمہارا کام کروں گا۔ لیکن ان لوگوں کو دیکھیے، یہ لوگ توسل لیے پھرتے ہیں، کبھی نبی کے در پر، کبھی شہید کے در پر، کبھی صدیق کے در پر، کبھی ولی کے در پر۔ اللہ کا دربار 24 گھنٹے کھلا ہے تو یہ لوگ وہاں نہیں جاتے بلکہ توسل لیے پھرتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ یہ لوگ ٹھیک کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں؟ ہم اس کے جواب میں ایک بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں، یہ سوال اس وقت ابھر سکتا ہے کہ جب ہمارا اعتقاد یہ ہو اللہ کا دروازہ کھلا ہے، ہم رب کا دروازہ چھوڑ کر اور در پر جائیں۔ اگر ہم اور در پر جائیں پھر تو یہ اشکال ہو کہ اللہ کا در کھلا ہے آپ اور طرف جاتے ہیں۔ نہیں، جب اللہ کا در کھلا ہے تو ہم اللہ ہی سے مانگتے ہیں، لیکن ہم انبیاء، اولیاء، صالحین اور نیک لوگوں کے توسل سے مانگتے ہیں۔ گویا اللہ کے دربار میں مانگا جائے اللہ دیتے ہیں، لیکن ان واسطوں کے ذریعے سے اللہ کے دربار سے مانگا جائے تو قبولیت بڑھ جاتی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ دیتے اللہ تعالیٰ ہی ہیں، دربار اللہ تعالیٰ ہی سے، دربار خداوندی سے ہی ملتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں بعض مرتبہ نیک ہستی ہو تو قبولیت بڑھ جاتی ہے، زمانہ نیک ہو قبولیت بڑھ جاتی ہے،
اور مکان اگر اچھا اور بابرکت ہو تو قبولیت بڑھ جاتی ہے۔ میں اس کی ایک سادہ سی 1-2 مثالیں دیتا ہوں، اور یہ وہ مثالیں ہیں جو استاذ محترم دامت برکاتہم دیا کرتے ہیں۔ دعا اللہ تعالیٰ ہر وقت قبول فرماتے ہیں، لیکن ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی گئی، ایو دعائے اسما، یا رسول اللہ کون سی دعا ہے جو زیادہ قبول ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی فرمانے لگے، جوف اللیل الآخر و دبر الصلوات المکتوبات، رات کے آخری پہر میں دعا کرنا یہ زیادہ قبول ہوتی ہے، اور نمبر 2 فرض نماز کے بعد کی گئی دعا یہ زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر دیکھ لیجئے، دعا قبول اللہ ہی کرتے ہیں، لیکن ان اوقات میں قبول زیادہ کرتے ہیں۔ ایک بندہ عام دنوں میں دعا مانگتا ہے، اور ایک بندہ رمضان شریف کے مہینہ میں دعا مانگتا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماہ رمضان یہ بابرکت ہے، اس میں جب مانگا جائے گا تو قبولیت بڑھ جائے گی۔ ایک بندہ ایسا ہے جو عام ولی ہے، وہ دعا کرتا ہے تو اس کی قبولیت کا ایک درجہ ہے، لیکن اگر دعا کرنے والا وقت کا نبی ہو اس کی قبولیت کا درجہ بہت بلند ہے۔ تو دیکھیں، زمانہ، وقت، مکان اور شخص کے تبدیل ہونے سے قبولیت میں فرق آ جاتا ہے، زیادہ قبول ہوتی ہے اور قبولیت کے درجات بڑھ جاتے ہیں۔ ہم بھی یہی بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہم مانگتے اللہ ہی کے دربار سے ہیں، لیکن جب نبی، صدیق، شہید، ولی، نیک صالح لوگوں کے وسیلہ سے مانگا جائے تو قبولیت کے مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ ہم اس اشکال کے جواب میں تیسری اور آخری بات یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ اشکال کیا جا رہا ہے ذات کے وسیلہ دینے پر کہ اللہ کا دربار کھلا ہے، آپ ذاتوں کے پیچھے کیوں پڑے ہو، تو ہم ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کن وسیلوں کے قائل ہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دعا کے وسیلہ کے قائل ہیں، نمبر 2 ہم اعمال کے وسیلہ کے قائل ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر یہ اشکال ہم پر ہے کہ دربار خدا کھلا ہے، آپ ان وسیلوں کے پیچھے کیوں پڑے ہو، تو یہ تو ڈبل آپ پر بھی اشکال ہے کہ اللہ کا دربار جب کھلا ہے تو پھر آپ ولی سے دعا مانگنے کے وسیلہ کے قائل کیوں ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کا دربار کھلا ہے تو آپ اپنے نیک اعمال خدا کے دربار میں وسیلہ کے طور پر پیش کرنے کے قائل کیوں ہیں؟ جب آپ 2 جگہوں پر قائل ہیں، اور ہم یہاں توسل بے ذات کی جب بات کرتے ہیں تو آپ اس پر اشکال کرتے ہیں، تو اشکال آپ کو زیبا نہیں دیتا۔ ہم یہ بات عرض کرتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگتے ہیں، چاہے وہ وسیلہ بے دعا ہو تب بھی جائز ہے، وسیلہ بالاعمال صالحہ ہو تب بھی جائز ہے، اور اگر نیک ہستی کا وسیلہ ہو تب بھی جائز ہے۔ بعض کو مانا جائے اور بعض کو نہ مانا جائے، بعض کو یہ کہا جائے کہ یہ اللہ کے دربار کے کھلے ہونے کے منافی ہیں، تو یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ اللہ کے دربار ہی سے ہم مانگتے ہیں، اور ان وسیلوں کے ساتھ مانگتے ہیں تو قبولیت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل و سنت والجماعت کے عقائد اور نظریات کو صحیح طرح دلائل کے ساتھ سمجھنے اور سمجھ کر پھر آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔